آپ نے فرمایا کہ عوام چاہتے ہیں، تو کیا ہمارے طاقتور حلقے بھی چاہتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہماری بھی چاہتے ہیں؟ کچھ ذرائع یہ خبریں دے رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کرنے جا رہے ہیں، اور کچھ ذرائع یہ خبریں دے رہے ہیں کہ اپنی سیاسی جماعت سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب کے ساتھ اور مفتاح اسماعیل صاحب کے ساتھ مل کے بنانے جا رہے ہیں۔ موجودہ صورتحال کو دیکھیں تو جو پارٹی زیر عتاب ہوتی ہے، عوام کی بڑی تعداد اس کے ساتھ مل جاتی ہے۔ اس سے پہلے بھی یہ ہوتا رہا ہے، 18 میں بھی یہ ہوا، اب بھی ہوا۔ تو سر، جو زیر عتاب کرتے ہیں وہ کیوں نہیں سبق سیکھ رہے کہ عوام یہ نہیں تسلیم کر رہے جو ہم 75 سال سے کرتے آ رہے ہیں؟ تو پی ٹی آئی زیر عتاب ہے اور منظور نظر کوئی اور ہیں جن کا ذکر آپ نے کیا۔ تو سر، اس صورتحال میں آپ کو فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتے دکھائی دے رہے ہیں، یا یہ جو اس صورتحال میں الیکشن ہوں گے سر، ان الیکشنز کو پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کے جو ورکر سپورٹرز ہیں وہ تسلیم کر کے چپ کر کے بیٹھ جائیں گے؟ عوام چاہ رہے ہیں جی کہ کھوکھر صاحب آپ اچھے انسان ہیں، اچھے لیڈر ہیں، حق کا ساتھ دیں، پی ٹی آئی کو جوائن کریں۔ یہ کہہ رہے ہیں جی الطاف ملک صاحب۔ اس کے بعد یہ سہیلہ چودھری صاحب ہیں، وہ کہہ رہی ہیں پی ٹی آئی کو جوائن کریں۔ سر، یہ بہت لمبے ہیں، آپ کا ٹائم زیادہ لگ جائے گا۔ مختصر میں یہ کہوں کہ بڑی تعداد میں ان کمنٹس میں 80% جو یوتھ ہے خاص طور پر وہ اور باقی لوگ وہ چاہ رہے ہیں کہ آپ، کیونکہ اس وقت جو آپ بات کر رہے ہیں وہ بات کہیں نہ کہیں چونکہ اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ ہے، اور وہ پارٹی بھی اس وقت زیر عتاب ہے، تو وہ چاہتے ہیں، ان کو شاید یہ لگتا ہے کہ آپ اسی طرف جا رہے ہیں۔ تو اس کو ذرا اس میں تھوڑی کلیئرٹی کر دیں، کلیئر کر دیں۔ گماں تجھ کو کہ رستہ کٹ رہا ہے، یقین مجھ کو کہ منزل کھو رہے ہو۔ ناظرین اکرام، آج میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ عصر حاضر کے پولیٹیشنز کی بات کریں تو ان میں بہت کم ایسے پولیٹیشین ہیں جن کو ہم حقیقی معنوں میں پروگریسو کہہ سکتے ہیں، اور ان میں سے یہ ایک ہیں۔ لائر ہیں، سینٹ آف پاکستان کے مارچ 2018 سے 10 نومبر 2022 تک ممبر رہے ہیں، سینئر سیاستدان ہیں۔ کچھ ذرائع یہ خبریں دے رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کرنے جا رہے ہیں، اور کچھ ذرائع یہ خبریں دے رہے ہیں کہ اپنی سیاسی جماعت سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب کے ساتھ اور مفتاح اسماعیل صاحب کے ساتھ مل کے بنانے جا رہے ہیں۔ میری مراد مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ہیں، تو بغیر آپ اور ان کے درمیان میں زیادہ دیر حائل ہوئے میں ان کی طرف جاؤں گا۔ سر، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ آپ کی ذرا نوازی کا شکریہ۔ سر، سب سے پہلے تو شروع یہاں سے کریں گے سر کہ جو ری امیجنیشن آف پاکستان کانسیپٹ ہے جس کے اوپر آپ کام کر رہے ہیں، مختلف شہروں میں آپ کانفرنسز بھی کر رہے ہیں، اگر میں اپنی بات کروں، ہم نوجوان جو ہے وہ بہت مایوس ہو چکے ہیں، ہم ایک بڑی تعداد جو ہے وہ ملک سے باہر جا رہے ہیں۔ تو یہ سر جس کنسیپٹ کے اوپر آپ کام کر رہے ہیں، اور میں اور میرے جیسے بہت سارے نوجوان یہ امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ اس کنسیپٹ میں ہم آپ کو سپورٹ کریں، سر پہلے تو میں چاہوں گا کہ اس کو تھوڑا آپ ایکسپلین کر دیں۔ دیکھیں، اس وقت جو پاکستان میں تمام پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اقتدار حاصل کرنے کی اس ریس میں بے ساکھیوں کی تلاش میں رائٹ۔ جو ہمارے ایشوز ہیں، جو لوگوں کی پرابلمز ہیں، جن ریفارمز کی ہمیں ضرورت ہے، اشد ضرورت ہے پاکستان کو، پاکستان وینٹیلیٹر پہ ہے اس وقت، پولیٹیکل پارٹیز کی ترجیحات میں وہ ریفارمز شامل ہی نہیں ہیں۔ رائٹ۔ تو ہمارا مقصد یہ تھا کہ ایٹ لیسٹ کہ ہم وہ گفتگو تو شروع کریں کہ یہ جو گفتگو پاکستان کے لیے ضروری ہے، اور سیاسی جماعتوں کی اور سٹیک ہولڈرز کی توجہ اس جانب دلائے کہ مسائل کا ادراک تو سب کو ہے۔ رائٹ۔ آج آپ کسی بھی شخص سے پوچھ لیں تو وہ پاکستان کے مسائل آپ کو انگلیوں پہ گنوا دے گا۔ رائٹ۔ لیکن سلوشنز کیا ہے؟ سلوشنز تلاش کی جائے، اور سلوشنز تلاش کرنے کے لیے ہم عقل کل نہیں ہیں۔ رائٹ۔ اس ملک کے اندر بڑا ٹیلنٹ موجود ہے، اس ملک کے اندر بڑے سوچ سمجھ والے لوگ موجود ہیں کہ ان کو سنا جائے، ان سے ان کی رائے لی جائے۔ اور اس مقصد کے تحت ہم نے کوئٹہ سے آغاز کیا، کوئٹہ میں ہم نے سیمینار کیا، ہم نے پشاور میں کیا، ہم نے کراچی میں کیا، ہم نے لاہور میں کیا، یونیورسٹیز میں گئے، کالجز میں گئے اور لوگوں کی باتیں سنی۔ اور آپ یقین مانیے کہ جتنی پاکستان کو پرابلمز درپیش ہیں ان ساروں کی سلوشنز موجود ہیں۔ صرف مسئلہ یہ ہے کہ وہ سلوشنز پولیٹیکل پارٹیز کے ایجنڈے پہ موجود نہیں ہیں۔ تو اب 76 سال گزر چکے ہیں، انڈیا کہاں نکل گیا، بنگلہ دیش کہاں نکل گیا، ہم آج بھی وہیں سسک کے ہماری معیشت چل رہی ہے۔ لوگوں کی زندگی جو ہے پاکستان کے اندر وہ ایک بے معنی زندگی ہو چکی ہے، لوگ ملک چھوڑ کے جانا چاہ رہے ہیں، نہ یہاں پر انصاف کا نظام موجود ہے، نہ صحت کا، نہ تعلیم کا۔ تو ہم اپنے ملک کے اندر جب وہ کنڈیشنز کریٹ کر دیں گے تو پھر کیوں کوئی چھوڑ کر جائے گا؟ لیکن آج ہم وہ کنڈیشنز کریٹ کرنے میں ناکام ہیں، اور سیاسی جماعتیں اس میں
مکمل طور پہ ناکام ہو چکی سر ہیں. جس طرح سے آپ نے فرمایا کہ ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کی جو پرائرٹیز ہیں اس میں یہ شامل نہیں ہے کہ عوامی مسائل، ترقی اور ٹیکنالوجی پہ فوکس کرنا، آئی ٹی پہ فوکس کرنا. ابھی پچھلے دنوں ہم نے دیکھا ایک نئی سیاسی جماعت بنی تحریک استحکام پاکستان. انہوں نے سر مختلف پنجاب کے اضلاع میں جلسے بھی کیے، بڑی تعداد بھی وہاں پہ آئی. اس کے اوپر میں نے ایک ولاگ بھی ریکارڈ کیا اور اس کے اوپر آرٹیکل بھی لکھا کہ انہوں نے جی سبز باغ دکھائے جس طرح سے سارے ابھی پھر دور آ رہا ہے اگر الیکشن ہوتے ہیں تو انہوں نے بہت سارے لمبے چوڑے دعوے کیے کہ ہم یہ کریں گے. تو میں نے وہاں پہ گزارش کی کہ یہ جو آپ دعوے کر رہے ہیں کہ ہم اپنا دیہاتی علاقوں میں دستکاری سینٹر بنائیں گے، لوگوں کو گھر دیں گے، میں نے کہا اس کی فیزیبلٹی کیا ہے، آپ کا لاہ عمل کیا ہے، اس کو پبلک کریں. مطلب میں اب یہاں پہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے کہتا ہوں مصطفیٰ صاحب اور میں مل کے ہم غربت ختم کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، یہ تو بڑی سننے میں بڑی اچھی لگ گئی کہ چلو اچھی بات ہے جو غربت ختم، اس کی فیزیبلٹی کہاں ہے، تو کس طرح سے آپ کریں گے، اس کا بجٹ کہاں سے آئے گا، لوگوں بے روزگاری کا خاتمہ. تو سر وہ ابھی تک کوئی سامنے نہیں آئی ان کی طرف سے. کسی جماعت کے پاس دیکھیں اس وقت آپ کے 3 بڑے مسائل ہیں پاکستان کے، 3 بڑے بحرانوں کا سامنا ہے. سیاسی بحران کا سامنا ہے، معاشی بحران کا سامنا ہے اور سیکیورٹی بحران کا سامنا ہے. ان تینوں بحرانوں سے نکالنے کے لیے پاکستان کو کسی جماعت کے پاس کوئی حل موجود نہیں ہے. جس طرح آپ کہہ رہے تھے کہ وہ نعروں کی حد تک تو باتیں ہیں لیکن آگے قابل عمل پلان نہیں ہے. پاکستان میں لوگ اس وقت خوف کا شکار ہیں اور وہ خوف کیا ہے؟ وہ خوف یہ ہے کہ یار اگر میں جو کمانے والا ہوں اگر میں نہیں کما پاتا، میری نوکری چلی جاتی ہے تو میں اپنے بچوں کو تعلیم کیسے دوں گا؟ اس ملک میں انصاف کا نظام موجود نہیں ہے، میری عزت نفس کا تحفظ کیسے ہوگا؟ میں اگر میری نوکری چلی جاتی ہے، کوئی بیماری پڑ جاتی ہے تو میں اپنے گھر والوں کا اپنا علاج کیسے کراؤں گا؟ تو پاکستان کو ہمیں ایک فلاحی ریاست بنانے کی ضرورت ہے اور وہ فلاحی ریاست بنانے کے لیے ہمارے پاس ریسورسز بھی موجود ہیں. ان ریسورسز کو آپ نے ایفیکٹولی ایلوکیٹ کرنا ہے. اب جس طرح ہمارا ہر سال جو PSDP ہے، پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام جسے کہا جاتا ہے، جو پاکستان میں بڑے بڑے پروجیکٹس ہوتے ہیں جس طرح پل بننے اور ہائی ویز بننی، اس کے لیے ہر بجٹ کے اندر 700 سے لے کے 1000 ارب روپیہ مختص کیا جاتا ہے. اب ہم سب کو پتا ہے کہ یہ 700 سے 1000 ارب جو مختص کیا جاتا ہے 40% تو اس کا فورن کرپشن کا شکار ہو جاتا ہے. یہ بہت خطیر رقم ہے. سب سے پہلی جو چیز ہے آپ کو ہیومن کیپٹل کے اوپر توجہ دینی ہے. اسی پیسے کو استعمال کر کے آپ ایک فلاحی ریاست کھڑی کر سکتے ہیں لیکن کوئی اس طرف جاتا نہیں ہے، اس لیے کہ لوگوں کے انٹرسٹ اس کے اندر ایک کھانے کا ذریعہ بنا ہوا ہے. تو ہمارے پاس سلوشنز ہر چیز کی موجود ہے، صرف یہ ہے کہ اس کے ان سلوشنز کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہے جو سیاسی جماعتوں کی ترجیحات میں شامل ہیں. ری امیجنیشن آف پاکستان جو کانسیپٹ ہے اس کو بغیر پولیٹیکل پارٹی بنائے بھی اس میں کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے یا اس کے لیے پولیٹیکل پارٹی بنانی ہوگی آپ کو؟ دیکھیں الٹیمیٹلی تو پولیٹیکل پارٹی ایک پاکستان کے اندر بننی ہے. رائٹ. میرے خیال میں اللہ تعالیٰ ان سب سیاسی لیڈران کو زندگی دے، لیکن جو آنے والے جو الیکشنز ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میاں نواز شریف صاحب کا آخری الیکشن ہے. ٹھیک. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ زرداری صاحب کا آخری الیکشن ہے اور بہت حد تک عمران خان صاحب کا بھی آخری الیکشن ہے. ٹھیک. 2028-29 تک آج سے 5 سال ان الیکشنوں کے بعد جب گزر چکے ہوں گے تو ایک خلا اپنی جگہ پر آ چکا ہے اور ایک نئی پولیٹیکل فورس یا پولیٹیکل آلٹرنیٹ لیڈرشپس جو ہیں وہ اس ملک میں سامنے آنی ہی آنی ہے. بڑی جماعتوں کی توجہ یہ ہے کہ جی کہ ہم اپنے گھر کے اندر اس کا ٹرانزیشن کر لیں، پیپلز پارٹی بلاول صاحب کی طرف کر لے اور مسلم لیگ نون مریم صاحبہ کی طرف کر لے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ لوگ اس وقت ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہے. مجھے نہیں لگتا کہ ایک محدود طبقہ اگر ایکسیپٹ کر بھی لے تو کوئی بڑے پیمانے پہ پذیرائی ملے گی. لوگ اب چاہتے ہیں کہ ان کے مسائل حل ہو، لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان چھوڑنے پہ مجبور نہ ہو. 65% آبادی اس ملک کی نوجوانوں پر مشتمل ہے. ان کی جو تعلیم جو انہیں مل رہی ہے وہ اس کوالٹی کی تعلیم نہیں ہے کہ وہ انڈیا کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کمپیٹ کر سکیں انٹرنیشنلی. یورپ اور امریکہ تو آپ سائڈ پہ رکھیں. ہماری جو کوالٹی آف ایجوکیشن ہے وہ بہت بڑا پرابلم ہے، نمبر 1. اور نمبر 2، ہر سال ہمارے ہاں دیکھیں 25 لاکھ نوجوان جاب مارکیٹ میں ایڈ ہوتا ہے، آگے روزگار موجود نہیں ہے. تو ایک ہوپ لیسنس کی انوائرمنٹ ہے جس میں امید نہیں ہے اور یہ امید
میرے خیال میں مجھے جس چیز میں نظر آتی ہے اس سارے ماحول میں، وہ اس چیز میں نظر آتی ہے کہ ایٹ لیسٹ لوگوں کے اندر یہ شعور ضرور ہے کہ یار ہماری سولوشنز کے بارے میں اب بات ہونی چاہیے اور لوگوں سے اب کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے. ایکسیس ٹو انفارمیشن بہت بڑھ گیا ہے. ہر انسان رات کو 2-3 پروگرام یوٹیوب پہ دیکھتا ہے, ٹاک شوز دیکھتا ہے. اب بیداری اتنی ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے مسائل حل ہوں. سر لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے مسائل حل ہوں, کیا ہمارے طاقتور حلقے بھی یہ چاہتے ہیں کہ یہ مسائل حل ہونے چاہیے؟ سر آپ نے بات کی انڈیا کی, ہمیں اس کے ساتھ آزادی ملی, 1 دن کا فرق ہے. سر اس وقت وہ دنیا کی 5ویں بڑی معیشت ہے اور عالمی ماہرین کے مطابق آنے والے 5 سال بعد وہ دنیا کی 3ری بڑی معیشت ہوگی. سر اگر ہم آئی ٹی سیکٹر کی بات کریں تو ان کی جو آئی ٹی ایکسپورٹس ہیں, ہم اگر اپنی کے ساتھ کمپیئر کریں تو ہماری آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے سر. لیکن ٹیلنٹ کی اگر بات کریں تو سر ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے, وسائل کی کمی نہیں ہے. تو سر آپ نے فرمایا کہ عوام چاہتے ہیں, تو کیا ہمارے طاقتور حلقے بھی چاہتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ ہماری بھی چاہتی ہے؟ ان کی تو صرف اشرافیہ کی ہماری خواہش یہ ہے کہ اقتدار ملتا رہے, جی, اقتدار کی میوزیکل چیئر جاری رہے, اور ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی اس کھیل میں سیاستدانوں کے ساتھ برابر کی شریک ہے. اور اقتدار کی ہوس کے علاوہ پولیٹیکل پارٹیز کا مجھے تو کم از کم اور کوئی ایجنڈا نظر نہیں آتا. سر عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ عوام کے اندر ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو ان سے ہمدردی رکھتا ہے, جی, لیکن آنے والے الیکشنز میں ان کے لیے بہت پرابلمز ہیں. ابھی تک تو یہ اس چیز کا تعین بھی نہیں ہو سکا کہ کیا ان کو اپنا الیکشن سمبل بھی وہ مینٹین رکھ پائیں گے. جی, بہت مشکل نظر آتا ہے. پھر اس کے علاوہ اگر الیکشن سمبل مینٹین بھی رکھ پائیں گے تو الیکشن کیمپین ان کے لیے بہت مشکل ہوگی. اب کل کا جو واقعہ ہے جو عثمان ڈار صاحب کی والدہ کے ساتھ اور جو گھر توڑ کے اندر داخل ہوئے, بڑا اخلاقی طور سے معیوب واقعہ ہے. جی, تو اب اس طرح کی مشکلات میں پھر کیمپین تو نہیں چل سکتی. رائٹ. ہمدردی عوام کی ضرور ہے, لیکن کیمپین کو ایفیکٹولی چلانا وہ ان کے لیے کافی مشکل ہوگا. سر یہ جو صورتحال ہے اس وقت پی ٹی آئی زیر عتاب ہے اور منظور نظر کوئی اور ہیں جن کا ذکر آپ نے کیا, تو سر اس صورتحال میں آپ کو فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتے دکھائی دے رہے ہیں, یا یہ جو اس صورتحال میں الیکشن ہوں گے سر, ان الیکشنز کو پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کے جو ورکر سپورٹرز ہیں وہ تسلیم کر کے چپ کر کے بیٹھ جائیں گے؟ دیکھیں, الیکشنز فری اینڈ فیئر تو ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے کہ جس میں ایک پولیٹیکل پارٹی اس کو میدان سے آؤٹ کرنے کے لیے تمام تر توانائیاں صرف کی جا رہی ہوں. تو ظاہری بات ہے الیکشنوں کے اوپر سوالات اٹھیں گے, ان کی فیئرنیس کے اوپر سوالات اٹھیں گے. لیکن 9 مئی کے واقعات کے بعد جو ایک ماحول بن چکا ہے اس میں پی ٹی آئی کے لیے کافی مشکلات ہیں, اور تسلیم تو ظاہری بات ہے نہیں کریں گے. اور یہی مسئلہ ہے کہ ہم نے 2018 کے الیکشنز میں آر ٹی ایس فیل ہوتے ہوئے دیکھا. اگر ان الیکشنز کے اندر بھی اس طرح کی باتیں ہوں گی تو پھر تسلیم نہیں کریں گے, اور پولیٹیکل کرائسس جو ہے وہ کنٹینیو کرے گا, اور ہماری معیشت اس وقت تک نہیں سنبھل پائے گی جب تک ہم پولیٹیکل کرائسس کو کنٹرول نہ کریں. سر ہم جب کل آپ نے شفقت کی ہمیں ٹائم دیا تو اس ٹائم ہم نے اپنا ادارے کے اکاؤنٹس کے اوپر کچھ آپ کے متعلق بتایا کہ ہم آپ کو انٹرویو کرنے جا رہے ہیں. تو عوام نے جو کمنٹس کیے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. عوام چاہ رہے ہیں جی کہ کھوکھر صاحب آپ اچھے انسان ہیں, اچھے لیڈر ہیں, حق کا ساتھ دیں, پی ٹی آئی کو جوائن کریں. یہ کہہ رہے ہیں جی الطاف ملک صاحب. اس کے بعد جی سہیلہ چودھری صاحب ہیں, وہ کہہ رہی ہیں پی ٹی آئی کو جوائن کریں. سر یہ بہت لمبے ہیں, آپ کا ٹائم زیادہ لگ جائے گا. مختصر میں یہ کہوں کہ بڑی تعداد میں ان کمنٹس میں 80% جو یوتھ ہے خاص طور پر وہ اور باقی لوگ وہ چاہ رہے ہیں کہ آپ, کیونکہ اس وقت جو آپ بات کر رہے ہیں وہ بات کہیں نہ کہیں چونکہ اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ ہے, اور وہ پارٹی بھی اس وقت زیر عتاب ہے, تو وہ چاہتے ہیں, ان کو شاید یہ لگتا ہے کہ آپ اسی طرف جا رہے ہیں. تو اس کو ذرا اس میں تھوڑی کلیئرٹی کر دیں, کلیئر کر دیں کہ کیا واقعی آپ پی ٹی آئی جوائن کریں گے؟ دیکھیں, میں انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑوں گا. میں پہلے دن سے یہ ارادہ کیا ہوا تھا کہ انڈیپینڈنٹ ہی الیکشن کنٹیسٹ کروں گا, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ماحول میں آواز کا ہونا بہت ضروری ہے. پی ٹی آئی جن مشکلات کا شکار ہے وہ اگر اسمبلی تک بھی نہ پہنچ پائے, اور کم از کم اس ہاؤس کے اندر, ایوان کے اندر ایسی آوازیں ضرور ہونی چاہیے کہ جو حق بات کہنے کو ترجیح دیں. جو مشکلات ہیں پی ٹی آئی کو, اگر وہ وہاں پر نہیں پہنچ پائیں گے اور اگر وہاں پر میری آواز بھی نہیں ہوگی تو پھر جو زیادتیاں جاری رہیں گی ان پہ بات کون کرے گا؟ تو حکمت عملی سے آگے چلنا چاہیے. اور جہاں تک پی ٹی آئی میں شامل ہونے کی بات ہے تو پی ٹی آئی کے اندر اس وقت ان کا جو سارا الیکشن لڑنے والا کیڈر ہے
وہ سارا تقریباً ختم ہو چکا ہے، اسی لیے وہ سوچ رہے ہیں کہ وکلاء کو اور خواتین کو آگے لے کر آئے. اب وہ پتہ نہیں کس حد تک وہ ان کو آگے لے کر آ سکتے ہیں. اور تھوڑی سی اس چیز کے اوپر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ لیٹ سپوز میں پی ٹی آئی میں شامل ہوتا ہوں, مشکل ترین حالات سے گزرنے کے باوجود الیکشن لڑتا ہوں, اور اگر الیکشن جیت بھی جاتا ہوں تو کل کو تو عمران خان صاحب نے کہنا ہے کہ ان اسمبلیوں کو میں مانتا ہی نہیں, استعفے دیں اور باہر آ جائیں. تو وہ پھر ایک دفعہ سے آپ دیکھیں جو قومی اسمبلی سے استعفیٰ دینا تھا تحریک انصاف کا, میرے نزدیک وہ ٹھیک فیصلہ نہیں تھا. بالکل بہت بڑی غلطی تھی وہ. اور اگر وہ قومی اسمبلی میں موجود رہتے تو زیادہ سے زیادہ 2-3 مہینے کی بات تھی, 5 سیٹوں کی برتری والی حکومت کو ایک اور عدم اعتماد کے ذریعے وہ فارغ کر دیتے. رائٹ سر. پھر پنجاب حکومت انہوں نے توڑ دی, خیبر پختونخوا حکومت انہوں نے توڑ دی. تو اگر جو لوگ بھی پی ٹی آئی کے 20, 25, 30, 40 ان مشکل حالات میں الیکٹ ہوں گے تو خان صاحب نے تو پہلے دن کہہ دینا کہ استعفے دو, باہر نکلو, میں تو اس پارلیمنٹ کو مانتا ہی نہیں, تو بات وہیں پر آ کر کھڑی ہو جائے گی. بنگلہ دیش میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے. بنگلہ دیش میں اپوزیشن ہے ہی نہیں. رائٹ. وہاں پر حسینہ واجد صاحب کی جو کریک ڈاؤن ہے وہ اتنا شدید کریک ڈاؤن ہے, وہاں پر اپوزیشن بائیکاٹ کر کے بیٹھی ہوئی ہے, لیکن وہ 10 سال سے حکومت کر رہے ہیں. سر ہو سکتا ہے عمران خان صاحب اپنی غلطیوں سے سبق حاصل کر چکے ہیں اور مستقبل میں شاید وہ کوئی ایسی غلطی نہ کریں کہ اسمبلیوں سے. آئی ہوپ سو. ابھی ان کا تو میڈیا بلیک آؤٹ ہے, ہمیں ان کی سوچ کا اندازہ ہی نہیں ہے, پتہ ہی نہیں ہے. مختلف وکلاء باہر آتے ہیں اور وہ مختلف باتیں کرتے ہیں. پاپولیرٹی ضرور ہے, لیکن اس پاپولیرٹی کو ٹرانسلیٹ کرنا وکٹری میں وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. سر اگر تحریک عدم اعتماد نہ لائی جاتی تو آج کیا صورتحال ہوتی پی ٹی آئی کی؟ میں نہیں سمجھتا کہ پی ٹی آئی کو بہتر پوزیشن میں ہوتی. خیبر پختونخوا کے اندر لوکل گورنمنٹ ہوئے تھے الیکشنز 3 سال کے بعد, اور ان 3 سالوں میں 3 سال کی حکومت کے بعد جب وہ الیکشنز ہوئے تو پی ٹی آئی کو وہاں پہ شکست کا سامنا کرنا پڑا. اور 2008 سے لے کے 13 تک پیپلز پارٹی نے اپنی 5 سالہ ٹینیور مکمل کیا تو ان کے پاس لوگوں کے لیے کوئی بیانیہ رہ نہیں گیا تھا. تو جب آپ کسی جماعت کو حکومت مکمل کرنے نہیں دیں گے تو پھر وہ ہمدردی کی بنیاد پر ووٹ ضرور انہیں ملے گا, وکٹم کارڈ کی بنیاد پہ ضرور ووٹ ملے گا. سر یہاں پہ ایک بڑا سوال جنم لے رہا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں سر, ابھی ہم موجودہ صورتحال کو دیکھیں تو جو پارٹی زیر عتاب ہوتی ہے عوام کی بڑی تعداد اس کے ساتھ مل جاتی ہے. اس سے پہلے بھی یہ ہوتا رہا, 18 میں بھی یہ ہوا, اب بھی ہوا. تو سر جو زیر عتاب کرتے ہیں وہ کیوں نہیں سبق سیکھ رہے کہ عوام یہ نہیں تسلیم کر رہے جو ہم 75 سال سے کرتے آ رہے ہیں؟ دیکھیں بنیادی تضاد ہی ہمارے ملک میں یہ ہے, اور عوام چاہتے ہیں کہ یہ تضاد حل ہو, اور وہ یہ ہے کہ اس ملک پہ حکومت کرنا کس کا کام ہے اور حکومت میں لے کر آنا کس کا کام ہے. یہ تضاد ہم جب تک حل نہیں کریں گے اس وقت تک پاکستان کسی اچھی ڈگر پر واپس ٹریک پہ نہیں آ سکے گا.